अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नाइला रिजवान आपकी होस्ट WBC के प्लेटफॉर्म से आज आपको लाइव ज्वाइन कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है और इसको हम ऐसे बनाते हैं जैसे पूरा महीना हम ईद में हो। बेशक ये हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही मुबारक महीना होता है। आज जो लाइव प्रोग्राम हम करेंगे इसमें हम बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करेंगे कि नात ख्वानी किस तरीके से बच्चों में डेवलप की जा सकती है, किस तरीके से प्रमोट की जा सकती है और कौन कौन से रास्ते हैं जिन पे जाते हुए हम अपने बच्चों को नात ख्वां बना सकते हैं। इस बहुत ही खूबसूरत महीने में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के लिए हमें लाइव ज्वाइन करेंगी सानिया सरफराज, जो कि जिनका इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूँगी, जो कि मेंबर हैं मिनाजुल कुरान की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मिलाद ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत से चैनल्स पे ये नात ख्वानी कर चुकी हैं और नात पढ़ती हुई हमें नजर आती हैं। हम अपने प्रोग्राम में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच सानिया, इतने खूबसूरत महीने में आप जैसे नात ख्वान जबकि बहुत बिजी होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सानिया, हम हमेशा बीइंग मुस्लिम एक खूबसूरत आवाज को सराहते भी हैं और जब वो नात ख्वानी की सूरत में हमारे सामने आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपकी ये खूबसूरत जो सफर था उसके बारे में थोड़ा सा जरूर हमें बताएं कि कैसे आपके दिल में ख्याल आया, क्या वालिदैन की ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश थी और किस तरीके से आपने ये मंजिलें तय की। जी बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि आवाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गॉड गिफ्टेड मिली। अल्लाह ताला की ये नेहमत है, अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुना और बचपन से ही नात ख्वानी करती आई हूँ। अपने अम्मी-अब्बू की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी और माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स भी नात ख्वान हैं और मेरी पूरी फैमिली नात ख्वान है, मेरे भाई नात ख्वान हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये चीज़ हम सब में आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टेजेस पे और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में हर तरह से नात ख्वानी की हमने। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। संजय, फर्स्ट नाच जो आपने अदा की वो किस उम्र में की? फर्स्ट नात आप कह सकती हैं कि 6 से 7 साल की उम्र में मैंने पहली नात अदा की थी अपने स्कूल में। कोई हमारा एक मिलाद का फंक्शन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने नात पढ़ी थी और फिर उसके बाद उस नात पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, यानी आपने पहले स्टेप में ही अचीव करना शुरू कर दिया था अगली मंजिलों को। सानिया, आपने जैसे कि एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत थी आप में, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि ये क्या गॉड गिफ्टेड होता है या विद प्रैक्टिस भी बच्चे या बड़े नात ख्वानी की तरफ आ सकते हैं या नात ख्वां बन सकते हैं? जी, ऐसा है कि प्रैक्टिस से भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे एक बच्चे की आवाज़ बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो उससे ये होता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको अता की गई होती है। अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है उसके लिए कि वो बचपन से ही नात-ख्वान होता है। तो फिर ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद वो बेहतरीन किस्म का नात-ख्वान बन जाता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस का भी एक अहम किरदार होता है और गॉड गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दी हुई ये जो नेमत है, उसका भी बहुत अहम किरदार होता है। ओके, ओके। तो प्रैक्टिस के बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे बिकॉज़ बहुत से लोग आना चाहते हैं, फ्रंटमैन बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं पता कि कैसे। यहाँ मैं चाहूँगी कि माहौल का कितना दखल होता है? जैसे आपने बताया कि आपके वालिदैन भी और आपके बहन-भाई भी नात ख़्वाह हैं, तो माहौल का कितना दखल होता है? क्योंकि बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो कि खुद तो नहीं है नात ख़्वाह, लेकिन अगर बच्चे वहाँ निकलना चाहें तो माहौल का कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से उसको किया जाए? जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि कुछ ऐसे घराने होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ किसी एक को चुन लिया जाता है। तो हुँ।
جو عطا ہے یہ رب کائنات کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی پہ کرم نوازی کرتا ہے نا تو وہ کسی ایک کو چن لیتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے. تو بے شک اس میں ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو چن لیا جاتا ہے نا تو پھر آپ کے ماحول کو نہیں دیکھا جاتا. بالکل بالکل بالکل، یہ تو بات آپ نے بہت خوبصورت کی کہ یہ تو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ثانیہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں بھی ایک ماں ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی نعت خواں بنے، تو کن سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا، کون سے مراحل سے ایک والدین کو گزرنا ہوگا کہ ان کی اولاد آگے جا کے نعت خواں بنے گی؟ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ ہم جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بچپن سے ہی والدین جو ہیں وہ ہمیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں بتائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت تھے، ان کا بچپنا کیسا تھا. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی زبان میں ہی آپ سمجھا سکتے ہیں. بے شک بے جی، شک. تو بچوں کی زبان میں جس طرح سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے بچے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا گزرا، وہ کس طرح سے ان پر ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں. بچوں کو بچپن سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا سکھائیں. مین چیز وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھانا. تو آج کل تو جس طرح سے ہے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، ہمارا گھر کے ہمارے ماحول ہیں، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو میں اس چیز پہ زیادہ فوکس کروں گی کہ ہم مہنگے سے مہنگے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین قسم کی اسٹڈی کرے، بہترین قسم کا اس کو ماحول ملے، سب کچھ ہو. تو دنیا کے ساتھ دین کا بھی کام کریں. بے شک. تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف مائل کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں. اور سب سے بہترین چیز ہے درود پاک. جب آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی درود پاک پڑھاتے ہیں، درود پاک کی طرف لگاتے ہیں، تو وہی بچہ جو ہے وہ آگے چل کے آپ کے لیے ایک نعت خوان بنتا ہے. سبحان اللہ، بہت بہت ہی خوبصورت، نہ صرف اسٹیپ ہے بلکہ ایک زندگی کا ایک اصول بھی آپ نے خوبصورت طریقے سے سکھا دیا ہے. ثانیہ، آپ جیسا کہ میلاد آرگنائزر بھی ہے، تو موسٹلی جب میلاد کا سماں ہوتا ہے تو خواتین ہی جاتی ہیں گھروں میں جب میلاد کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کو کس حد تک لے کے جانا چاہیے؟ کیونکہ سماؤ تو ہم کہتے ہیں نا کہ عورتیں ہیں، بچے ڈسٹرب کرتے ہیں، یا اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بچوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں لے کے جانے میں. تو اس میں بچوں کو کتنا ہمیں لے کے جانا چاہیے، کیسے گائیڈ کرنا چاہیں گی ہمیں؟ اچھا، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم واقعی میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری خواتین اس چیز کو اوائڈ کرتی ہیں کہ ہم بچوں کو نہیں لے کے جائیں، وہ تنگ کریں گے، وہ ہمیں سننے نہیں دیں گے. لیکن میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں. وہ یہ کہ جب آپ بچوں کو اس طرح کی محافل میں لے کے جائیں گے، اس طرح کے پروگرامز میں لے کے جائیں گے، تو ان بچوں کے اندر وہ چیز اویئرنیس آئے گی، ان بچوں کے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ آیا ہم بھی اپنے گھروں میں اسی طرح سے حضور کا ذکر کروائیں، ہم بھی اپنے گھروں میں محفل سجائیں. جیسے کہ اب بچوں کا میلاد، اب اگر فرض کریں کہ آپ بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے اپنے پروگرامز میں، لیڈیز کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں نہیں لے کے جا سکتے، تو آپ بچوں کا میلاد کنڈکٹ کروائیں. آپ بچوں کے اوکے. میلاد ارینج کروائیں کہ جس میں بچے ہی آرگنائزر ہوں، بچے ہی نعت خوان ہوں، بچے ہی اسپیکر ہوں، اور بچے ہی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بچے ہی کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ چیز بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا اور وہ اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ، آپ بھی ماشاءاللہ سے ماں ہیں، تو ہمارے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم اپنے بچے کو چھوٹی سی عمر میں ایک بات سکھا دیں کہ یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں ڈال لینی ہے، کوئی چیز کر دیں، نصیحت کر دیں کسی بات کی، کسی کام سے روک دیں، تو وہ بچہ اگر بڑی ایج کا بھی چلا جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، وہ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کی کہی ہوئی بات کو کبھی بھی نہیں بھولے گا.
جی، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں کو میلاد کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے، میلاد میں لے کے جائیں گے بچوں کو، اور سب سے بڑی چیز کہ جب آپ میلاد پہ جائیں تو بچوں کو فرنٹ لائن میں بٹھائیں، اوکے، سے فرنٹ گڈ، لائن میں بٹھائیں، تاکہ وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، وہ جو چیز سن رہے ہیں، پھر اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ بہت یہ ماں خوبصورت، کے لیے تو یہ اسپیشل میسج ہے کہ جب بھی آپ کسی پروگرام میں جایا کریں تو آپ اپنے بچوں کو اچھے سے تیار کر کے لے کے جایا کریں، کیونکہ یہ تو ایک چھوٹے سے فرشتے ہوتے ہیں، بے شک، بے تو شک، ان کے دل بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کہ جب یہ کسی چیز کو سنتے ہیں، کسی چیز کو پک کرتے ہیں، تو پھر یہی چیز آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہترین چیز ہوگی۔ بے شک، بے شک، بہت بہت ہی خوبصورت آپ نے ایک سولوشن بتا دیا ہے تمام والدین کو، اسپیشلی ماؤں کو، کہ بچوں کو ہی آرگنائزر بنا دیں، یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ بچوں کو ہی کہیں کہ آپ ہی پریپیئر کریں، تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے بچوں کو انوالو کرنے کا، اور اسپیشلی ان کو ایک ذمہ داری سونپنے کا، اور جی، نو ڈاؤٹ کہ ہمارے نبی پاک بھی بہت خوش ہوں اگر یہ بے ننے شک۔ منے فرشتے ان کی محفل سجائیں تو، نو ڈاؤٹ۔ اور اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ جو کوٹ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جیسے دیکھیں ابھی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ہر انسان، ہر امتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چاہنے والا اپنے گھروں میں حسب استطاعت لائٹنگ کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، کیک سیلیبریشن کرتا ہے، کیک کٹنگ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ بڑوں کی بجائے اگر بچوں سے کروائیں تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ بچوں کو باقاعدہ بازار لے کے ایگزیکٹ، جائیں، ان سے شاپنگ کروائیں، ان کی پسند کی، ان کی فیوریٹ لائٹس ان لیں، شاپنگ کریں، پھر ان کی فیوریٹ جھنڈیاں لیں، ان کی مطلب ہر چیز بچوں کے مائنڈ کے مطابق کہ جیسے بچے چاہتے ہیں۔ تو پھر جب آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں، گھر کو سجائیں، تو وہ اس میں بھی بچوں سے کروائیں کہ بچوں نے ہی ڈیکوریٹ کرنا ہے، بچوں نے ہی لائٹنگ کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں کتنی امپروومنٹ آتی ہے۔ ایگزیکٹ، آپ نے تو مطلب کھیل کھیل میں اور خوبصورتی میں سارے مرحلے ہی بتا دیے کہ کس طریقے سے بچوں کو نعت خوانی کی طرف ہم نے لے کے آنا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اچھا ثانیہ، ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ موسٹلی جب محافل ہوتی ہیں، اور اوبویسلی نبی پاک کی محبت تو نو ڈاؤٹ ہر مومن کے دل میں ہے ہی، لیکن کچھ لوگ جھجک رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں اچھی، ہم نے نعت نہیں پڑھنی، تو مطلب یہ تو ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تو اس کو ایک نعت خواں کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیسے موٹیویٹ کریں گی ان لوگوں کو جو کہ صرف سننے کے لیے تو ہوتے ہیں، چاہ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نعت ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ آواز کا اچھا، کتنا دخل ہے اور محبت کا کتنا دخل ہے؟ جی، دیکھا جائے تو سارا دار و مدار ہی محبت پر ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی حضور کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر کے لیے محبت، دل میں عشق ہونا ضروری ہے، دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ محبت جو ہے وہ سب سے پہلا عمل ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو پھر آپ کا ذکر جو ہے وہ محبت میں جب ادا ہوتا ہے تو پھر اس میں سر معنی نہیں رکھتا، بالکل، کیونکہ جب ہم اسٹیج پہ نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، جو ہمیں سن رہی ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ ان کو یہی بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا بھی کردار ادا کریں، کیونکہ حضور کا ذکر جو ہے وہ کسی سر کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آواز اچھی دی ہے تو آپ سر کا استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس سر نہیں ہے تو آپ جسٹ محمد محمد بھی کہتے رہیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ یہ تو حصہ ڈالنے کی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، پھر چاہے آپ کے پاس آواز اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں آپ کا حصہ چلا جائے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بالکل، یہ تو محبت ہے، یہ تو حصہ ڈالنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، بے شک۔ اچھا ثانیہ، ہم نے بات کی ایک گاڈ گفٹڈ ہونے کی، ہم نے بات کی گھر کے ماحول کی کہ بڑا دخل ہوتا ہے، تو کیا پاکستان میں کچھ ایسے اسپیسیفک ادارے ہیں جو
खूबसूरत आवाज़ों को लेके नात ख़्वानी की तरफ लेके आते हैं बच्चों को या बड़ों को, तो कोई ऐसी खिदमत अदा कर रहा है गवर्नमेंट लेवल पर भी या जी अभी खुद पे ही होता है सब कुछ? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपनी तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का ज़िक्र करना चाहूँगी कि जिनके पास एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि जो कि ख़वातीन की बेहतरी के लिए, ख़वातीन की नशो-नुमा के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन जो हमारा बच्चों का प्लेटफ़ॉर्म है ईगर्स के नाम से, तो इस तरह से है कि हम बच्चों की भरपूर तरीके से नशो-नुमा करते हैं, बच्चों की बेहतरीन तरीके से नशो-नुमा करते हैं, उनको ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनको हर तरह की बात समझाई जाती है। जिस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, उनको किस तरह से बच्चों को किस तरह से समझाना होता है, वो हम उसी तरह बच्चों को समझाते हैं, उनको उसी तरह लेके चलते हैं। हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है ईगर्स का, वो हमारे पूरे पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में भी इसी तरह से, जिस तरह तहरीक मिनहाजुल कुरान के बाहर ममालिक में इदारे हैं, इसी तरह से हमारा लाहौर में बहुत बड़ा मरकज़ है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में ये इदारा हमारा फैला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिर्फ़ एक ही मिशन है, वो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जो है वो लोगों के दिलों में उतारना। तो ये जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है बच्चों का, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि आप देखें कि हमारे जो आज का जो पुरफ़ितन दौर है, उस दौर में हमारी यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है। तो उस यंग जनरेशन पर अपना काम करने के लिए हमने ईगर्स को लॉन्च किया, उसके बाद हमने मिनहाज यूथ लीग को लॉन्च किया, एमएसएम को लॉन्च किया, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमारी यूथ भी आती है और हमारे बच्चे भी आते हैं और वुमेन लीग भी आती है। ओके। तो बच्चों पे हर तो ये पे काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, हर तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी बेहतरीन तरीके से नशो-नुमा की जाती है। सानिया, ये कोई कोर्स बेस है, कोई आवर्स होते हैं या प्रॉपर दाखिले के साथ लिया जाता है, ये क्या सिलसिला होता है सर? जी, इसमें एडमिशन भी होता है, इसमें कोर्सेज़ भी आते हैं कि आपका 2 मंथ का कोर्स है। जैसे बच्चों के समर कैंप्स होते हैं, उसके ओके। अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो इसी में आता है। ओके। अच्छा सानिया, ये तो बहुत ही खूबसूरत एक सीरीज़ जैसे आप चला रहे हैं, सही है। बट जो बंदे आपको अप्रोच नहीं कर सकते ड्यू टू बिज़ी स्केड्यूल या कुछ उनकी अपनी मसरूफियात होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो क्या ऑनलाइन भी कोई आप ऐसा सिलसिला चलाते हैं जिसमें क्लासेस ली जा सकें या उस कोर्स को अप्रोच किया जा सके? ऑनलाइन अभी तो बिल्कुल ऐसा ही है, ड्यूरिंग कोविड-19 तो हमने ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई, समर कैंप्स करवाए और इसी तरह से मिलाद एक्टिविटीज़ करवाई बच्चों की। अभी बच्चों के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम ऑनलाइन भी करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो मिनहाजुल कुरान का पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक कर लें और उसके ज़रिए आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत स्टेप है मैं कहती हूँ, और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में जबकि वालिदैन के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बच्चे स्क्रीन टाइम से ऐसे जुड़ गए हैं जैसे वो उनकी जिस्म का हिस्सा बन गया, तो उसको किस तरीके से प्रोडक्टिव और जी। पॉजिटिव यूज़ किया जाए, ये बहुत ही एक बेहतरीन हल आपने बता दिया है वालिदैन को। और दूसरी स्पेशली लॉकडाउन में जी, 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 जी। बोलिए। जी, जी, आप कहें? मैं कह रही हूँ कि लॉकडाउन में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड होके रह गई हैं और सोशल एक्टिविटीज़ भी नहीं रही, आउटडोर भी नहीं जा सकते, तो अगर ऑनलाइन ये सर्विसेज़ दी जाएँ तो हर बंदे को ये अवेल करनी चाहिए ज़रूर। जी, बिल्कुल, हर बंदे को अवेल करनी चाहिए और जिस तरह से आप घर बैठे देखें फ़र्ज़ करें कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। कोविड-19 में आप घर बैठे हुए हैं, आपकी कोई इधर-उधर की मसरूफ़ियत नहीं है, तो आप हुँ, ऑनलाइन हुँ। क्लासेस लें, ऑनलाइन अपने बच्चों को सिखाएँ, ऑनलाइन आप क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो बच्चों के बिल्कुल। ऊपर भी ऑनलाइन क्लासेस लें, उनको उनके ऊपर मेहनत करें
تو انشاءاللہ آپ بچوں میں بہترین قسم کی امپرومنٹ دیکھیں گے. اور جو لوگ نعت خوانی کے شوقین ہیں، جو نعت کلاسز اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں خود آن لائن کلاسز لیتی ہوں بچوں کی نعت خوانی کی. پاکستان سے بچوں کی بھی لیتی ہوں اور باہر کنٹری کی بھی بچوں کی لیتی ہوں. تو اگر کوئی لینا چاہے، کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ضرور انشاءاللہ. اوکے، ویری گڈ. میں تمام سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ اگر کوئی ثانیہ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے پلیٹ فارم سے ان کا نمبر لے سکتے ہیں، یا ہم ان کو لنک کروا سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اس لیے بہت سے مسلمان ماؤں کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے نعت خواں بنے، نہ صرف ہمارے پاکستان میں بلکہ جو لوگ ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں گے، پروگرام ہمارا دیکھیں گے، تو obviously ان کی یہ وش ضرور ہوگی اور ضرور ہم انشاءاللہ. انٹروڈیوس کروائیں گے. اچھا، وہی بات ہے ثانیہ، بہت سے کوشچن ہیں بٹ ٹائم لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے بس تھوڑا سا ہم بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ جی جی بہت سے بچے ایسے ہیں جو بہت خوبصورت آوازوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ گانوں کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ اچھا، یہ بہت اہم آپ کا پوائنٹ ہے اور اس پہ یہی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نے بچوں کو بچوں کی زبان میں سمجھانا ہے. پوزیٹیو وے سے اگر آپ لے کے چلیں گے، پوزیٹیو طریقے سے آپ بچوں کو اگر لے کے چلیں گے، تو وہ یہی ہے کہ بے شک ہمارے بہت سارے بچوں کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں کہ جن کو سن کے انسان کا ایک طرح سے دل خوش ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر آہستہ آہستہ، مطلب ایک دم سے آپ نے ان کو نہیں کہنا کہ آپ واپس آ جائیں یا آپ گانے کو چھوڑ کے تو آپ نعت کی طرف آئیں. نہیں، آپ نے ان کو آہستہ آہستہ پیچھے کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس طرح سے کہ آپ کبھی ان کو ایک نعت سنا دیں، اپنے ساتھ بٹھا کے آپ بتائیں ان بچوں کو کہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک نعت خوان ہے اور یہ کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس میں اسی آواز میں نعت پڑھیں، ان کو فالو کر کے نعت پڑھیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو گانوں سے نعت کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے ان پر یہ محنت کریں کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کو دکھائیں کوئی اچھی سی نعت نکال کے، کوئی قصیدہ جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے وہ نکال کے سنیں اور ان کو سنائیں اور پھر کہیں کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس میں پڑھیں، شاید اس میں آپ کو زیادہ اچھا لگے. تو وہ بچہ آہستہ آہستہ جب اس کی طرف مائل ہوگا تو پھر وہ بے شک گانوں سے ہٹ جائے گا. بالکل بالکل. اور اسپیشلی واقعی یہ بہت ہی خوبصورت وے ہے کہ آپ کے گھر میں نعت کی آواز جب گونجے گی تو انٹینشنلی ان انٹینشنلی بچہ اس کی طرف، ایک مسلمان کا بچہ ضرور ایک دفعہ اس کو فیلنگ ضرور ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں کوئی جی شک نہیں ہے. تو ود دا بالکل. پیسج آف ٹائم اوبیسلی بچہ چینج ہو سکتا ہے یا والدین اپنی وش میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ثانیہ، آپ ہمارے پروگرام میں ہیں، اتنی خوبصورت آپ نعت خواں بھی ہیں، خود بھی ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، تو ہم آپ سے نعت کے بغیر تو کبھی بھی وائنڈ اپ نہیں کریں گے پروگرام. تو کون سی خوبصورت سی نعت ہمیں سنانا چاہیں گی آپ؟ جی میں سنا دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب درودوں جی جی، تھینک یو. کا دشالہ جائے گا، جب درودوں کا دشالہ جائے گا تو وہ روزہ انور پہ اٹھایا جائے گا. صلی اللہ علیہ کا یا سنو رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کشانی رو مہتاب ستارے سارے کہکشانی اور مہتاب
ستارے سارے گنبدِ خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے گنبدِ خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرح مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرح کیونکہ ان کی رحمت نے میرے کام سوارے سارے ان کی رحمت نے میرے کام سوارے سارے نعت کے حرف جو لکھے وہ لگایوں سرور نعت کے حرف جو لکھے تو لگایوں سرور کہ آسمانوں سے اتر آئے ستارے سارے آسمانوں سے اتر آئے ستارے سارے گنبدِ خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے کہکشانی یرو ماہتاب ستارے سارے. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثانیہ بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ایک دفعہ ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور ہماری محبت پیک پہ چلی جاتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا پاک آپ کو ایسے ہی خوبصورت آواز کے ساتھ صحت زندگی عطا فرمائے. ہماری بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے ثانیہ. اور اگین بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو اتنا خوبصورت کر دینا اس ڈسکشن سے اور اس خوبصورت نعت سے اس خوبصورت آواز سے. بہت شکریہ. تھینک یو سو تھینک یو مچ. سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ایوری ون آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ڈسکشن تھی اور آخر میں کتنی ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت نعت سننے کو ہمیں ملی. اور بینگ اے مسلم بینگ اے مدر میں یہ تمام ماؤں کو تمام والدین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں یہ لاک ڈاؤن بہت بڑی آزمائش ہے ہم تمام دنیا کے لیے، وہاں ایک مسلمان کو اسی وقت کو اسی مشکل وقت کو ایک بہترین طریقے سے پروڈکٹیو بنانا ہے، اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. جیسا کہ ثانیہ نے آپ کو بتایا کہ آن لائن بھی بہت سے تربیتی پروگرام وہ چلا رہے ہیں اور بچوں کو نعت خوانی کی طرف تربیت کی طرف اور تمام لرننگ کی طرف وہ موو کر رہے ہیں. تو اس خوبصورت اپرچونٹی کو ہم میں سے کسی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اویل کرنا چاہیے. نہ صرف بچوں کو بلکہ ہمیں بھی ان محفلوں کو ان پروگرامز کو ضرور سننا چاہیے جو کہ نہ صرف ہماری دنیا کو بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں گے. اس خوبصورت پروگرام کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنی بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.